الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. سب سے پہلے اس خالق کائنات کی تعریف جو ہمارا اور آپ کا پورے کائنات کا تخلیق کار ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کی شان لا الہ الا اللہ ہے، وحدہ جو اپنے آپ میں تنہا ہے، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمینوں پر ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ تمام تعریف اور حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس کے لیے لائق اور زیب ہے، یحیی و یمیت جو حیات اور موت کا مالک ہے، بیدہ الخیر جن کے ہاتھوں میں تمام تر اچھائیاں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جو دنیا کی ہر شے پہ قادر مطلق ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع شب معراج ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں معراج عطا فرمائی۔ تو آج ہم جانیں گے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں تھے جب اس کا حکم ہوا، اور انسانی خواہشات کیا کیا ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، انسانی خواہشات بے شمار ہیں اور اسباب بہت کم ہیں۔ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ آسمان میں اڑ جائے، اگر اس کے اسباب ہوتے تو وہ آسمان میں اڑ جاتے۔ البتہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہازوں کے ذریعے سے انسان جو ہے آسمان کا سفر طے تو کر لیتا ہے، لیکن وہاں رکنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔
اور اس کے اوپر یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہماری زندگی مختصر ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ زندگی مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوؤں میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں ختم ہو گئے۔ تو یہ زندگی جو ہے 4 دن کی زندگی ہے۔ انسان بہت زیادہ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین کو منظور ہوتا ہے۔ تو انسانی خواہشات بے شمار ہیں۔ موت کے وقت بھی انسان چاہتا ہے کہ یہ کام کر لیتا تو اچھا ہوتا، اس کے بعد موت آتی، اور اللہ رب العالمین اگر رخصت دے بھی دیتے تو پھر بعد میں جب موت آتی تو پھر یہ کہتا کہ یہ کام کر لیتے، پھر موت آتی۔ انسان کو موت منظور نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو حق بنایا کہ موت آنی ہے۔ اس کے برعکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے مخلوق جو ہیں ان کے اندر خواہش نہیں ہوتی۔ ہم نے بچپن سے دیکھا، ہمارے ماں باپ نے دیکھا، ہمارے ماں باپ کے ماں باپوں نے دیکھا کہ پرندہ جس طرح اس وقت گھونسلے بنایا کرتے تھے، اسی طریقے سے آج بھی وہ اپنے گھونسلے کو بناتے، اس میں کوئی ترقی نہیں آئی۔ سانپ اپنے بل میں جس طرح اس زمانے میں گھسا کرتے تھے، آج بھی اسی اسٹائل اور اسی انداز میں وہ اپنے بل میں گھستا ہے۔ تو انسان اور دوسرے مخلوق میں بہت فرق ہے، اور اسی انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء علیہم السلام بھیجے۔ اور جب لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کو پوچھا، سوال کیے کہ اچھا تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، کیا نشانی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو جو ہے اژدہا بنا دوں گا، اور آپ نے اژدہا بنایا، یہاں تک کہ فرعون کے جتنے جادوگر آئے تھے، بڑے بڑے جادوگر، ان تمام جادوگروں کے سانپوں کو، ان کے اژدہوں کو یہ اژدہا جو ہے نگل گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے وہ معجزہ عطا کیا ہے کہ میں مردے انسان کو زندہ کر سکتا ہوں۔ قم بإذن اللہ فرماتے اور انسان کیا ہو جاتا؟ زندہ ہو جاتا، مردہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا۔ تو یہ معجزات ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا فرمایا، اور ان بے شمار معجزہ میں ایک معجزہ ہے شب معراج۔ جی، شب معراج بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ معراج جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو جب واپس آئے تو گھر کی کنڈی جو ہے وہ ہل رہی تھی۔ امی عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ میں معراج کے سفر سے آیا ہوں، میں لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں۔ تو امی عائشہ نے منع فرمایا، ایسے ہی پہلے سے لوگ دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، آپ یہ بات کہیں گے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ آپ مت کہیے کہ نہیں، جب میں جو چیز دیکھ کر آیا ہوں وہ بولنا بہت ضروری ہے۔ بہرکیف آپ کے حالات کیا تھے جب معراج کے سفر پر گئے؟ اس سے چند دن پہلے، 15-20 روز پہلے آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ حالات بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ انسان کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہم لوگوں کو کہ اے میرے امت کے لوگوں، تم صبر کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں۔ اندر یعنی
جو شریک حیات تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ گزر گئی۔ اس کے بعد 10 دنوں کے بعد جو فاصلہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کا فاصلہ 10 دنوں کا ہے۔ چند دنوں کے بعد حضرت ابو طالب بھی گزر گئے۔ حضرت ابو طالب کفیل تھے، کفالت کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب آپ گزر گئے تو آپ رنجیدہ ہوئے، کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈر سے جو دوسرے سردار تھے مکہ کے اندر وہ خاموش تھے۔ آپ نے طائف کا سفر کیا۔ آپ کو معلوم، خطبہ میں مولانا لوگ بولتے ہیں کہ پتھر سے مارا گیا، آپ کے سر پہ اوجھڑی رکھ دی گئی، لیکن ساتھ میں حضرت حارث بن زید ہیں۔ حارث بن زید ایک جلیل القدر صحابی، لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، آوارہ لوگوں کو، آوارہ بچوں کو جو ہے پیچھے لگا دیا اور پتھر برسانا شروع کیے۔ حضرت حارث بن زید کہتے ہیں کہ جب سامنے سے پتھر آتے تو میں سامنے کو ہو جاتا، اور جب پیچھے سے پتھر آتے تو میں پیچھے کو ہو لیتا، لیکن میرا اکیلا وہاں ہونا جو ہے کافی نہ تھا، اور 3 میل تک دوڑایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، 3 میل۔ اور اسی دوران جب آپ نماز میں تھے تو اونٹ کی اوجھڑی جو ہے آپ کے سر مبارک پر جو ہے رکھ دیا گیا۔ آپ نے اپنی کفالت کے لیے ندا لگائی، آواز لگائی، تو ایک سردار ابو لہب بھی تھا، کہا میں کفالت کروں گا۔ ابو جہل نے کہا تو کفالت کرے گا اس شخص کا جس کی کتاب میں تبت یدا ابی لہب لکھا ہوا ہے؟ تو اس کا میٹر جو ہے گھوم گیا، دل و دماغ کی کیفیت الگ ہو گئی، انکار کر دیا، نہیں نہیں نہیں، میں محمد کی کفالت نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرے لوگ، تیسرے لوگ، کوئی بھی تیار نہیں کفالت کرنے کو۔ ایک سردار مطعم بن عدی، جس کا نام بعد میں مشرف اسلام ہوئے، لیکن اس وقت یہودی تھے، تو جب آپ نے کفالت لی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ابو جہل نے کہا کہ اے مطعم، کیا تو اپنے دین پر ہے یا پھر محمد کے دین پر ہے؟ تو مطعم بن عدی نے کہا کہ میں اپنے دین پر ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی کفالت کروں۔ بولے تب تو ٹھیک ہے۔ جب چاروں طرف سے تکلیف ہی تکلیف، آپ صبر کرتے ہوئے دعا فرما رہی ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں آپ سے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، میں بڑا کمزور ہوں۔ وقل حیلتی، میرے پاس کوئی اسباب بھی نہیں، کوئی ہیلا بھی نہیں۔ وہوانی علی الناس، اور میں لوگوں کے اوپر منحصر کر دیا گیا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، آپ تو کمزوروں کے بھی رب ہیں۔ دل کو چیر کر رکھ دے گا میرے بھائیوں۔ رو رہے ہیں، حضور کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور کہتے ہیں انت رب المستضعفین، اے میرے پروردگار، آپ صرف مضبوط لوگوں کے رب نہیں ہیں، آپ کمزوروں کے بھی رب ہیں، آپ جو ہے بے سہاروں کے بھی رب ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلُنِي، اے میرے پروردگار مجھے کن لوگوں کے حوالے آپ نے کر دیا۔ رو رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ رب کو ترس آیا اپنے حبیب پر کہ تو نے زمین کے دکھوں کو دیکھا ہے، اب ہم آسمان کے سیر کرا کر تمہیں بتائیں گے کہ اس کا انجام کیا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیم دراز بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور کمر جو ہے دیوار سے لگا کر رو رہے ہیں اور یہی دعا پڑھ رہے ہیں، آنکھیں جو ہے بند ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ سلام علیک، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کے ملاقات کا وقت ہو چکا ہے اور اللہ سے ملاقات کا انتظام بھی ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، کیا اللہ نے مجھے بلایا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں، چاہت میں ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سارا غم دور ہو گیا، جتنے غم لوگوں نے دیا وہ سارے غم جو ہے دور ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محو گفتگو ہے، باہر براق کھڑا ہے، آپ کو حتیم لایا گیا۔ مکہ کے اندر ایک مخصوص جگہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ حتیم میں لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو چاک فرمایا اور سینہ کو چاک کیا۔ اس کے لیے چاقو چھری نہ تھی، آپ نے شہادت کی انگلی یوں فرمایا، سینہ جو ہے کھل گیا اور دو تشت لے کر آئے تھے، ایک تشت میں آب زمزم ہے اور دوسرے تشت میں نور ہے۔ دنیا کا پہلا اوپن ہارٹ سرجری ہو رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا۔ وہ مسلمان قوم جس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے راغب کیا گیا، آج مسلم قوم کے بچے جو ہیں لہو لعب میں مبتلا ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے۔ اگر پڑھ لیتے تو یہ اوپن ہارٹ سرجری کے ماسٹر ہم ہوتے ہیں۔ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہمارے دماغوں میں دیمک لگ چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے کہ میرا سینہ چیرا گیا، دل نکالا گیا اور دل نکال کر اس کو جو ہے آب زمزم سے دھویا گیا۔ دھونے کے بعد جو نور لے کر آئے تھے جبرائیل امین، اس نور کو اس سینے میں جو ہے پیوست کر دیا۔ جب پیوست کر دیا تو وہ سینہ بالکل جڑ گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ پھیرے تو داغ دھبا کچھ بھی نہیں۔ اب براق کھڑا ہے، براق کے اوپر سوار ہونا ہے۔ براق کا مطلب کیا ہے؟ وہ عربی زبان ہے تیز رفتار سواری۔ تیز رفتار سواری ایک سائنسداں ہیں جرمن کے رہنے والے، انتقال کر گئے، کہتے کہ جس انسان کے اندر فی سیکنڈ 1,86,000 کے رفتار آ جائے تو اس انسان کے لیے اس دنیا کے اوقات کو روک دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا سفر کر کے آئے اور لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، وقت رک چکا تھا۔ 1,86,000 فی سیکنڈ اس براق کا رفتار ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری نگاہ جہاں جاتی اس سے آگے جو ہے اس کے جو ہے قدم پڑتے تھے۔ براق میں جب بیٹھے حضور تو براق جو ہے بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق، تیرے پشت پر دو جہان کے نبی سوار ہیں، تو اچھل مت، کود مت، بدکنا چھوڑ دے۔ تو براق سمجھ گیا کہ میری خیر نہیں، اگر میں زیادہ بدکا تو ہو سکتا میرے اوپر بھی عذاب آ جائے۔ براق خاموش ہو گیا، آرام سے حضور کو بیٹھایا اپنے پشت پر۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں،
کہا چلو، تو براق جو ہے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ اترے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ نیچے تشریف لائیے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نفل ادا کی، اور ایسا لگ رہا تھا یہ جانی پہچانی جگہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ آپ نے نفل پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ پشت پر سوار ہوئے، اور آپ کہاں گئے؟ ایک جگہ پہ اترے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا یا رسول اللہ نیچے تشریف لائے، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ آپ نے اس جگہ کو چومی، اور چوم کر پھر آگے بڑھے۔ پھر پشت پر سوار جب ہوئے تو بیت المقدس یا بیت المقدس وہاں جا کر اترے، تو ایک خوشبو آنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو آنے لگی۔ فرمایا اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ بیت المقدس ہے، اور یہاں جہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے فرعون نے اپنے باندی کو جو ہے زندہ جلا دیا تھا اس کے معصوم بچے کے ساتھ، وہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ خوشبو آنے کی سبب؟ کہا اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس باندی نے ایمان لے کر آئی تھی، یہ باندی، اس وجہ سے اس کو یہ سزا ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر براق کو باندھ دیا گیا باہر، آپ اندر گئے۔ کہاں؟ بیت المقدس کی جو مسجد ہے وہاں گئے، تمام نبیوں کے ارواح وہاں جمع ہیں۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ سب کی امامت فرمائیں۔ سارے نبی وہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز میں آپ امام بنے۔ تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد اعلان کیا کہ آج کے بعد قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے۔ آج کے بعد جتنے بھی نبی آئے جو شریعت لے کر آئے، وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے تابع ہے۔ امت محمدیہ کو یہ راستہ دکھایا گیا کہ جتنے بھی نبیوں کے ماننے والوں سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو مقدس دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب باری آتی ہے کہ آسمان کا سفر کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 114 صورتیں نازل ہوئی۔ پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں واحد ایک صورت ہے سورہ اسراء یا بنی اسرائیل، جو لفظ سبحان سے شروع ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سبحان کی تعریف کیا؟ مطلب کیا؟ پاک ہے تیری ذات۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ کی ذات جو ہے کیا ہے؟ پاکیزہ ہے، پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کا سفر کرایا اپنے بندے کو۔ یہاں لفظ رسول استعمال نہیں ہوا، یہاں لفظ نبی استعمال نہیں ہوا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر نام ہیں ان ناموں کا استعمال نہیں کیا گیا۔
بلکہ بندے سے مخاطب فرمایا، ہم اور آپ بھی بندے ہیں۔ بندہ تو آج کا مسلمان اگر چاہے کہ اپنے رب کے نزدیک سرخرو ہو تو ہو سکتا ہے۔ وہ دروازہ بند نہیں ہوا، نبیوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، لیکن ولیوں کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ ولی بنے، نیک صفت انسان بنے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو جب سفر کرایا تو یہ بات ممکن تھی۔ آج لوگ سوال اٹھاتے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے انسان جو گدھے پہ سواری کرتا تھا آج جو ہے جہاز اڑا رہا ہے، اور جہاز میں 120 ٹن 200 ٹن مال لے کر جا رہا ہے، 580 آدمیوں کو ساتھ میں لے کر جا رہا ہے۔ تو جب انسان کی عقل اتنا کچھ کر سکتی ہے تو اللہ رب العالمین تو کن فیکون کے مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کیا نہیں کر سکتے؟ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے، میرے بندو تمہارا زولوجی، تمہاری فزکس، تمہاری بایولوجی، ایسٹرومی اور دیگر جتنے بھی سائنسی علوم ہیں سب فیل کر دیا میں نے۔ اپنے بندے کو اپنے حکم کے مطابق میں نے سفر کرایا۔ اب اسرا کا لفظ ہے نا، یہ رات کے معنی میں آتی ہے۔ تو رات جو ہے یہ تنہائی ہے، اور اس تنہائی میں لوگ قسم قسم کے کام کرتے ہیں۔ کوئی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز میں پڑا رہتا ہے، سر کو جھکائے رہتا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب متوجہ ہوتے ہیں تو نواز دیتے ہیں۔ اور کوئی جو ہے چوری چکاری میں لگا رہتا ہے، اس کو دنیا چاہیے، اور کوئی جو ہے زنا میں لگا ہوا ہے، اس کو نفسانی خواہشات کو بجھانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو چوری چکاری، نفسانی خواہشات اور دیگر معاملے ہیں جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، وہ جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اور جو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے رات کو فرصت نکال کر اپنے بستروں سے دور ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو ہے دنیا میں جو ہے نوازتے اور آخرت میں عزت سے نوازتے۔ بارک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آسمانی سفر کیا جائے۔ پہلے آسمان میں گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں کے فرشتے سے کہا کہ دروازہ کھولو، من ہوا من معک، کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا ہوا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما ارسلت، کیا اللہ نے بلایا ان کو؟ کہا ہاں نام۔ دروازہ کھولا گیا، جب اندر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام ہی، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا آ گیا، نبی صالح آ گیا، آخری نبی آ گیا، لہٰذا وہاں پر جو ہے بات چیت ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، اور دوسرے آسمان میں بھی فرشتے جو وہی سوال کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام وہی جواب دیتے ہیں۔ اور جب اندر جاتے تو دیکھتے ہیں کہ 3 نبی بیٹھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تینوں نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد پھر وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، اور جب تیسرے آسمان پر آتے ہیں اور وہاں پر بھی سوال و جواب ہونے کے بعد جب آسمان کا دروازہ کھلتا ہے تو اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دنیا میں جتنی خوبصورتی ہے میں نے دیکھا کہ اس کا 3 حصہ جو ہے اکیلے یوسف علیہ السلام کے اندر ہے۔ کتنے خوبصورت انسان، کتنے خوبصورت انسان۔ پھر وہاں سے
سلام و کلام ہونے کے بعد، خبر خیریت پوچھنے کے بعد جب چوتھے آسمان میں آتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام ملتے ہیں، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام ملتے ہیں، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ کھڑے ہو گئے اور دوسری روایت کے مطابق آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ فوراً گئے، سلام کیے، اور سلام جب کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، وعلیکم السلام کہا، گلے سے لگایا، چوما اور کہا، بیٹے محمد اپنے امتی سے میرا سلام کہنا، اپنے امتیوں سے سلام کہنا۔ کسی نبی نے سلام نہیں کیا، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے سلام بھیجا۔ آج پوری امت ان کے اوپر درود و سلام بھیجتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں تھوڑا سا چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو رونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یا کلیم اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ بھی تو نبی ہیں۔ کہا جبرائیل میں اس لیے رو رہا ہوں کہ قیامت کا منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہیں، جتنے نبی ہیں تمام نبیوں کی امتی کو ایک طرف کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ایک طرف کیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر، اب جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے سنیے، اب اس کے اوپر تو جا نہیں سکتے، سدرۃ المنتہا، یا رسول اللہ مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اور ساتویں آسمان کے اوپر جنت الفردوس ہے، اور وہیں سے جو ہے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نہریں ہیں، اور نہر جو ہے چھوٹا معلوم ہوتا ہے، اصل میں یہ ہم لوگ یہ عربی کی زبان کی نہر کہتے ہیں، لیکن ترجمہ اردو میں کر لیتے ہیں، اور ترجمہ اگر اردو میں کرے نہر کی عربی زبان کی، اس کا مطلب ہے دریا۔ وہاں سے جو ہے دریا جاری ہوتے ہیں، دودھ کا دریا، شہد کا دریا، نفیس پانی کا دریا آپ نے دیکھا۔ دوسری طرف جب آپ نے نگاہ پھیری تو دیکھا ایک کالا کلوٹا انسان کھڑا ہے۔ پوچھا جبرائیل امین کون ہے؟ بالکل موڈ میں کھڑا ہے، غصے میں۔ یا رسول اللہ یہ دوزخ کا داروغہ مالک ہے۔ وہ مالک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نظر کو نیچے کر لیے اور سوچنے لگے کہ اتنا بھینکر، اتنا جو ہے خوفناک اس کا چہرہ ہے، میرے امت کا کیا ہوگا؟ آپ کو زیارت کرائی گئی، آپ سفر کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو دیکھا ایک شخص ہے جس کے سر کے اوپر جو ہے ایک بڑا سا پتھر لے کر فرشتہ وار کرتا ہے، مارتا ہے، اور اس شخص کا سر جو ہے قیمہ ہو جاتا ہے، وہ پتھر جو ہے دور جا کر گرتا ہے، پھر وہ فرشتہ جاتا ہے اس پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے، اور اسی اسنا میں، اسی دیر میں جو ہے اتنے دیر میں اس شخص کا سر جو ہے جڑ جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ مارا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل امین کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے امت کا وہ شخص ہے جو ترک العشاء ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھ کر سو جایا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے مومنین کا معراج ہے، بغیر نماز کے آپ پار نہیں ہو سکتے، اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، دیکھا
کہ کچھ مرد حضرات ہیں اور عورتیں ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، الٹا باندھا گیا ہے، سر نیچے ہیں، پاؤں اوپر ہیں، اور سب چیخ پکار کر رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل امین کون ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے ترک الصائم ہیں، روزہ چھوڑ دینے والے لوگ، بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے یہ لوگ روزہ جو ہے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب بیچ میں شعبان کا مہینہ، اس کے بعد رمضان آ رہا ہے، ہم لوگ بھی ذرا خیال کریں، دل میں یہ مصمم ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ روزہ چھوڑنا نہیں ہے، چاہے جتنی تکلیف آ جائے۔ جو جتنی زیادہ تکلیف میں روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اتنا ہی زیادہ اجر ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ تھوڑا آگے بڑھے، دیکھا ایک تندور جل رہا ہے، بہت بڑا تندور ہے، اور اس تندور کے اندر جو ہے ننگے مرد اور ننگے عورت ہیں، اور وہ آگ کے شعلے جو ہے ان مرد عورتوں کو اوپر لے کر آتی ہیں۔ اس کی جو بھاپ ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب وہ جلتے ہیں جو ہے عورت اور مرد، تو ان عورت اور مرد کو لے کر منہ کے اوپر لے کر آتے، برابر سرابر بالکل منہ کے برابر۔ اب وہ لوگ چاہتے کہ باہر آ جائے، اتنے میں وہ شعلے جو ہیں اس کی تپش دھیمے پڑ جاتی ہے اور سارے لوگ پھر تندور میں گر جاتے ہیں۔ چیخ و پکار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یا آپ کے امت کے زناکار مرد اور عورت ہیں۔ یہ تو آخرت کی بات ہے نا، زنا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ رب العالمین لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ تمہارے پاس پیسے ہوں گے، تمہارے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود بھی تم جو ہے بے سہارا ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو توبہ کر لے، زنا سے رک جائے، ورنہ اللہ رب العالمین لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ اسی کی دین ہے ایڈس، اسی کی دین ہے HBI، اس لیے رکنا چاہیے۔ آپ آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے گالوں کو جو ہے چیر دیا جا رہا ہے، ہونٹ کو جو ہے پکڑ کے کھینچ کر نیچے جو ہے اس میں کیل ٹھوک دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے فسادی خطیب ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ خطبہ دینا کوئی عام بات نہیں ہے، اس میں ذرا سی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے ہاں پکڑ ہے۔ کہ یہ فسادی خطیب ہیں جو ممبر پر بیٹھ کر جو ہے غلط فتوے دیا کرتے تھے، غلط باتیں کیا کرتے تھے، اور امت کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا کیا کرتے تھے۔ کیا فائدہ؟ اس میں پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہے امت کے اندر بگاڑ کر کے۔ ہاں کچھ مولویوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، دکان چل جاتی ہے۔ ہم تو سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو سب جو ہے ایک قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، ہم تو سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے اندر اتحاد محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن عقیدے کے نام پر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے، یہ صحیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ لوگوں کے جو ہے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور ان پیٹوں کے اندر جو ہے بڑے بڑے اژدہے گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور وہ کاٹنے کی وجہ سے وہ پیٹ بڑے بڑے پیٹ والے جو ہے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن وہ اژدہا کاٹنا بند نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے سود خور لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ وقت ہو چکا ہے اور ایک دو مسئلہ بول کے میں اپنی بات اختتام کروں گا۔ تو سود کھانا بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص کے سامنے بہترین کھانا رکھا ہوا ہے، من سلوا رکھا ہوا، جنت کا کھانا، اور دوسرے جانب جو ہے ایک گلی ہوئی سڑی ہوئی جو ہے
وہ لاش رکھی ہوئی ہے، وہ انسان جو ہے اس کھانے کو نہیں کھاتا جو بہترین کھانا ہے، بلکہ اس سڑی ہوئی اور گلی ہوئی لاش سے جو ہے جو سڑا ہوا گوشت نکلتا اس کو کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کا چگل خور شخص ہے۔ چگلی نہیں کرنا چاہیے، چگلی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے زمانے میں سنتے تھے کہ عورتوں کے پیٹ میں بات ہضم نہیں ہوتی، لیکن آج کل کے مرد بھی جو ہے ہضم نہیں کر سکتے، اس لیے چگلی سے بھی بچنی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آئندہ ہفتہ اگر موقع دیا تو باقی خطبہ مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب معراج سے لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کیا ہوا، تو آج کے بعد جو خطبہ آنے والا اس میں ان تمام باتوں کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیے سنت ادا کریں۔